جب قوم طوطوں اور نجومیوں کے چکر میں پڑ جائے گی تو پھر پولیس تو یہی کرے گی نا جو سرگودا کے اس چھوٹے سے گاؤں میں کر رہی ہے. 1 نہیں 2 نہیں 6 انسانی جانیں ضائع ہو گئیں. نہ مارنے والے کو پتا کہ اس نے کیوں مارا، نہ مرنے والوں کو پتا کہ انہیں کیوں مارا گیا، اور پولیس اسے قسمت کا کھیل قرار دے رہی ہے. پولیس یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ اتنا کوئی ریزسٹنس ہوگی اس کی طرف سے، یا کوئی اتنا ہارڈ کور کریمنل ہے. ایک نارمل کیس تھا، کوئی اتنا ہائی فائی کیس نہیں تھا. مانا کے چھوٹے موٹے ملزم کو پکڑنا پولیس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، لیکن سلنا والی پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے جس معاملے کو معمولی سمجھا وہ لڑکی کے اغوا کا مقدمہ تھا. ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے 2-4 سپاہی ساتھ لیے اور مدعی عبدالحق کا ہاتھ پکڑے ملزم اسد ارائی کے دروازے پر پہنچ گیا. ملزم کو یہ بات پسند نہیں آئی. وہ اسلحہ لے کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور فائرنگ کر دی. غیر متوقع حملے میں 3 اہلکار موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے اور جو باقی بچے وہ وہاں سے بھاگ گئے. ملزم اسد ارائی اسلحہ لہراتا ہوا گھر سے باہر آ گیا اور مقدمے کے مدعی عبدالحق کو بھی قتل کر دیا. عبدالحق لڑکی آسما کرن کے والد تھے جسے ملزم نے 2 دسمبر 2010 کو اغوا کیا اور نامعلوم مقام پر لچا کر نکاح کر لیا. لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کے بعد ملزم نے اپنے گاؤں چک 136 کے زمیندار چودھری محمد سرور کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. میرے دروازے تک کھڑے سن، وہ بندہ جنون قتل کرتا آ رہا ہے. بزرگوں نے منع کیتا ہے کہ تو مطلب کہ کیوں بے فضول لوگوں مار رہے ہیں. اس سے گل دی بنا تے انہوں بزرگوں فائر مار دیتا ہے. بزرگ ڈگ گئے نے، اس تو بعد پھر دوسرا فائر مارا. بزرگ بالکل 2 منٹ موقع تے جان بحق ہو گئے. ملزم اسد ارائی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ گاؤں کی چوراہے پر پکوڑے بیچنے والے ظفر اقبال کو بھی قتل کر دیا. ملزم کو شک تھا کہ اس کے گاؤں واپس آنے کی مخبری ظفر اقبال نے ہی کی تھی. مرنے والا معافیا مانگتا رہا اور مارنے والا گولیاں چلاتا رہا. عینی شاہد کہتے ہیں اسد نے ظفر کو اسی کا کہا ہوا فقرہ بھی یاد دلایا. مینو کیا سی کتے دی موت مرنا، اسد اس نے کتے کیا ہوگا یا نہیں کیا سانو نہیں علم. تے انہیں آن کے کیا سیدھا ہو جا میں تمہیں آج مار دینا. یہ فیر مارے تے معافیاں بھی انہیں منگیاں بتھیریاں. انہیں کہا آج اسد کو معافی کوئی نہیں ہے. چک 136 جنوبی سرگودا شہر سے 45 کلومیٹر دور ہے. 10,000 افراد کی آبادی والے اس گاؤں کی گلیوں میں اس دن ایسی خون کی ہولی کھیلی گئی کہ گاؤں کے لوگ سہم کر رہ گئے. 29 مارچ 2011 کو چک 136 میں گھر آنے سے پہلے اسد ارائی مغوی آسما کرن کو ساتھ لیے پہلے راولپنڈی اور پھر فورٹ عباس کے علاقے میں چھپ کر رہتا رہا. تاہم 6 افراد کے قتل کے بعد پولیس نے اسے فورٹ عباس سے گرفتار کر لیا ہے. اسد ارائی کہتا ہے آسما کرن کو اس نے گاؤں آنے سے پہلے ہی پنچایت کے ذریعے واپس کر دیا تھا. بدلے میں اسے کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. وہ طلاق دینے پر بھی راضی تھا لیکن بات 6 افراد کے قتل تک پہنچ گئی. ملزم کے مطابق اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے. پولیس کہتی ہے مقتولین کی موت اسی طرح لکھی تھی. کوئی سمجھ نہیں لگی، پریشان ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی تھا. ان آدمیوں کی شہادت کا ٹائم ادھر لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اس نے کیا ہے، وہ خوف کے مارے کی ہے یا جنونی طور پر کیا ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. پہلے اسد ارائی پر صرف اغوا کا مقدمہ تھا اور اب قتل و دہشت گردی کی دفعات کے تحت بھی مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. ملزم خود سزا کا مطالبہ کر رہا ہے اور سزا کیا ہونی چاہیے یہ مقتول عبدالحق کا بھائی بتا رہا ہے. پھانسی دیتی جائے، شرعام پھانسی دیتی جائے.
معاملے میں مرکزی کردار صرف اسد ارائیں ہی نہیں آسما کرن بھی ہے، لیکن اسے منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ ایک وہی بتا سکتی ہے کہ اس نے نکاح نامے پر دستخط اپنی مرضی سے کیے یا شادی زور زبردستی سے ہوئی، اور اگر یہ شادی بالجبر تھی تو طلاق کا مطالبہ کیسا؟ پولیس ملزم کے گھر کا اس لیے پہرا دے رہی ہے کہ مقتولین کے لواحقین اسے آگ نہ لگا دیں۔ پولیس اگر ملزم کو بھرپور شہادتوں کے ساتھ عدالت میں ملزم ثابت کر دے تو ہو سکتا ہے گاؤں میں نئی دشمنیاں جنم نہ لیں۔ GFIR کے لیے کیمرامین عامر رانا کے ساتھ ملک محمد اصغر، سرگودا۔ اگر آپ بینک سے رقم لے کر نکل رہے ہیں تو ذرا ہوشیار رہیے گا، آپ پر کسی کی نظر بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں ان دنوں ایک ایسا گروہ سرگرم ہے جو بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں کو لوٹتا ہے، اور اس گروہ کے ارکان ہی ہیں ہمارے آج کے انتہائی مطلوب۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ آپ گرد گرد بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوری 2011، وقت صبح 11:08، مقام عامل کالونی۔ سڑک پر ٹریفک معمول کی طرح رواں دواں تھا۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نجی بینک سے رقم نکلوا کر عامل کالونی کی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ ایک گاڑی سوار 5 افراد نے انہیں گھیر لیا۔ 2 گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ 3 بندوں نے گاڑی سے اتر کر انتہائی تسلی سے موٹر سائیکل سواروں کی جامع تلاشی لی۔ جیبوں میں موجود رقم نکالی اور نقدی کے ساتھ ساتھ ضروری کاغذات بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ شہر کی نہایت گنجان آبادی سے محض 5 منٹ میں ڈاکو کامیابی سے 1,35,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے، اور ہمیشہ کی طرح ہماری پولیس کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ڈکیتی کے فوراً بعد 15 پر اطلاع دی گئی، پولیس آئی بھی، لیکن اسٹریٹ کرائم کی دیگر وارداتوں کی طرح اس واردات پر بھی کارروائی محض رجسٹر میں اندراج کی حد تک ہوئی، اور ملزمان تاحال پولیس کی پہنچ سے دور اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بینک سے جو ہے 1,35,000 1,38,000 لیے تھے، اسی میں سے 3,000 کا بل بھرا ٹیلی فون کا، اس کے بعد 1,35,000 لے کے آ رہے تھے، جو کہ 1 لاکھ میرے پاس تھا، 35,000 روپے اس بھائی کے پاس تھا۔ جیسے ہم جہاں پہنچے گیٹ پہ، گاڑی ہم نے اپنی موٹر سائیکل روکی تو پیچھے سے وین میں آئے 5 بندے، انہوں نے آ کے ہمیں یہاں پہ اپنے ہتھیاروں کے زور پہ انہوں نے جو ہے ہم سے جتنے بھی پیسے تھے اور کاغذات تھے وہ سارے انہوں نے ہم سے لوٹ لیے۔ شہر کی سڑکوں پر دن دہاڑے ڈکیتی کرنے والا یہی گروہ ہے ہمارا آج کا انتہائی مطلوب۔ ان لوگوں کی شکلوں کو غور سے دیکھیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ کہیں یہ گروہ یا اس کے کچھ افراد بھیس بدل کر کسی اور کارروائی کے تانے بانے تو نہیں بن رہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، یہ افراد آپ کے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ کوئی بھی جرم چھپتا نہیں، اور اب ہم کہتے ہیں کہ جرم کا چھپنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اب ہم کرتے ہیں درج ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف GFIR میں۔ جاننا چاہتے ہیں کہاں کیا جرم ہوا ہے تو دیکھتے رہیے GFIR۔